1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی جو آگ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ایندھن ڈالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور جہنم جب 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑے لوہے کو اگر ڈال دیا جائے تو پگھل کر کے پانی ہو جاتا ہے، اور جب 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے کسی انسان کو داغا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، تو آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، آپ تصورات کی دنیا میں جائیے۔ اے میری امت کے لوگوں سنو، اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم لکیر کا فقیر ہے، صدقہ کرنے کی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریب ہو، سنو، اگر غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، صاحب ثروت ہو، غنی ہو، تونگر ہو، مالدار ہو، یا کوئی بھکاری ہو، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم وہ اچھے بول کر کے، اچھی بات کر کے بھی اپنے آپ کو اس آگ سے بچا سکتا ہے۔ جتنی بھی نعمت دی ہے، اور آپ نے سماعت فرمایا کہ میدان محشر میں بندے سے باز پرس کی وہ کیفیت ہوگی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالات کا جواب بندہ نہ دے دے تب تک اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکتا۔ گزشتہ خطبے میں بات چلی تھی صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق اور کتاب الزکوٰۃ کی حدیث پاک، سیدنا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میدان محشر کی عکاسی کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة وفي رواية اخرى فاتقوا النار ولو بكلمة طيبة۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق اور کتاب الزکوٰۃ میں حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی اللہ تبارک و تعالی سے بات کرے گا، ان قریب کرے گا، سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اور اس وقت اللہ اور اس کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی ترجمان، کسی بھی طرح کا کوئی بیچ والا آدمی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات نہیں کروں گا، اللہ مجھ سے نہیں کرے گا، بیچ میں کوئی ترجمان رکھے گا، کسی فرشتے کو رکھے گا، ہم کسی ولی کو رکھ لیں گے، کسی بزرگ کو رکھ لیں گے، اپنے کسی بڑے کو رکھ لیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ سے انسان گفتگو کرے گا، اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا، دائیں جانب جب نظر اٹھائے گا، ظاہر سی بات ہے یہ جب سوال و جواب ہوگا بندے کی کیفیت لرزہ خیز ہوگی، بندے کی کیفیت وحشت ناک ہوگی، بندے کانپ رہے ہوں گے، جسم میں جھرجھری طاری ہوگی کہ پتہ نہیں اب کیا کیفیت ہوگی، اب کیا پوچھنے والا ہے، اب کون سا فیصلہ صادر ہونے والا ہے، میرا انجام کیا ہوگا، میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے جب بات کرے گا، اپنے دائیں جانب دیکھے گا گھبرا کر، فینظر بینہ، وہ دیکھے گا، ما لا یری الا ما قدم، دائیں جانب دیکھتے ہی دیکھے گا نام اعمال کا لمبا سلسلہ لگا، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں جانب دیکھے گا اس کے نام اعمال کے، اس کے جو کالے کرتوت ہیں یا جو ان کے کارنامے ہیں جو انہوں نے دنیاوی زندگی میں کیا ہے، پورے دور دور تک وہی نظر آتا ہوگا۔
غرض یہ کہ چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا. فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ. اب مزید دیکھے گا نا تو سامنے تو اللہ ہوگا، پھر اس کو آگے پیچھے کیا نظر آئے گا؟ نام اعمال کے ساتھ ساتھ اس کو جہنم نظر آئے گا. فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اپنے سامنے جہنم دیکھے گا. کدھر بھاگے گا؟ بھاگنے کی جستجو تو کرے گا مگر کوئی جگہ نہیں ہوگی. بندہ سوچے گا اَيْنَ الْمَفَرُّ، اس وقت سے آواز آئے گی كَلَّا لَا وَزَرَّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. بھاگنے کے فراق میں رہنے والوں سنو، بھاگنے کی آج کوئی جگہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اس کی انتہا اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی طرف ہے. بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ. کہاں بھاگو گے؟ آگ میں کود کے جاؤ گے؟ آگ سے تو آدمی بھاگنا چاہے گا، مگر دائیں بائیں اسے اعمال گھیر رکھے گا کہ تو نے بڑی لذتیں، بڑی آشائشیں اور بڑی جو ہے مزے میں زندگی گزاری، اور آج بھاگنا چاہتے ہو اس آگ سے، جس آگ میں جانے کی تو نے تیاری کر رکھی تھی، جس آگ میں جانے والے برے اعمال، اعمال قبیحہ سے تم نے رتی برابر، ذرہ برابر دریغ نہیں کیا اور بلا جھجک بے دھڑک کیا. آج بھاگنا چاہتا ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اے لوگو سنو، جب تمہارا معاملہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے یہ ہوگا، دائیں بائیں تم اپنے نام اعمال کو دیکھو گے، سامنے آگ کو دیکھو گے، اللہ ہوگا. اللہ اکبر. جب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی تو اس آگ سے، جس آگ سے تمہاری ملاقات ہوگی، جو آگ سامنے کھڑی ہوگی اور تمہاری سواگت کے لیے تیار ہوگی، اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اس آگ سے بچو. اس آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور چھوٹا عمل بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ ایک کھجور کی گھٹلی، آدھے کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو، اپنے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. ایک آدمی کے پاس مال کے انبار نہیں، دولت کے انبار نہیں، وہ صاحب ثروت نہیں، وہ جو کھاتا ہے اس میں سے تھوڑی سی چیز، اشیاء خرد و نوش اگر صدقہ کر دے پورے خلوص و للہیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اس جہنم سے بچا لے گا، اس آگ سے بچا لے گا جو آگ قیامت کے دن سامنے کھڑی ہوگی، جس آگ کا سامنا ہوگا اس کا. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صدقے کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی میں صدقے کی کیا اہمیت ہے. بہت سارے لوگ کم مال ہونے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے صدقہ نہیں کرتے کہ 2-4 روپیہ 10 روپیہ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے مت دیکھو. اللہ تمہیں اس آگ سے بچائے گا جو آگ تمہارے سامنے ہوگی اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. ہم صدقہ کو معمولی سمجھتے ہیں. اس حدیث پاک میں غور کریں کہ صدقہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر ایک کھجور کے گھٹلی یا اس کے برابر آدھا کھجور کا آدھا حصہ ہی، ایک کھجور اس کا آدھا حصہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو وہی آدھا حصہ صدقہ کر لو اور اس آگ سے بچا لو اپنے آپ کو. اور دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب الزکات میں اتقوا النار ولو بکلمۃ طیبہ، فرمایا کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ جو حدیث پاک میں ابھی گزری. اگرچہ ایک اچھے بول کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. ایک اچھے بول کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. ہم بات کرتے ہیں لوگوں کو کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں، کیا سے کیا بول دیتے ہیں، کبھی غور نہیں، خوض نہیں، اس بول کو کبھی ہم نے تولا نہیں، کبھی ناپا نہیں، جو زبان میں آیا وہ بول دیا. اچھی ہے، بری ہے، الفاظ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، اس کا وزن زیادہ ہے، کم ہے، اس کا جو ہے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، کبھی ہم اس پر غور نہیں کیے. مگر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بکلمۃ طیبہ،
اے میری امت کے لوگوں سنو، اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم لقیر کا فقیر ہے، صدقہ کرنے کی چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے، دولت نہیں ہے، غریب ہو، سنو، اگر غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، صاحب ثروت ہو، غنی ہو، تونگر ہو، مالدار ہو، یا کوئی بھکاری ہو، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم وہ اچھے بول بول کر کے، اچھی بات کر کے بھی اپنے آپ کو اس آگ سے بچا سکتا ہے جو آگ اس کے سواگت میں کھڑی ہوگی۔ وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھے بول، اچھی بات، ایک جملہ اچھا، ایک کلمہ اچھا، ایک بات اچھی کر کے، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی سے ملو، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، مسکراتے ہوئے ملو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسکرانا اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر کے مذاق اڑانا نہیں، اس لیے مسکرانا کہ اس کے دل کو سکون ملے، اس کو اچھا لگے۔ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے ملنا، ملاقات کرنا، ہنستے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ عمل بھی انسان کو اس نار سے بچائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس دن اللہ اور ہمارے بیچ کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہوگا بیچ والا جو اللہ اور ہمارے درمیان بات کرے، جب ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری بات ہوگی، ڈائریکٹ ہم کلام ہوں گے، محوی گفتگو ہوں گے، اس دن ہمارے نام اعمال کے سوا دائیں بائیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم بھاگنا چاہیں گے گھیر لے گا، سامنے آگ ہوگی اور اللہ ہوگا، پھر ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی الا من رحم رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سوا۔ اور اس کی رحمت کس میں ہوگی آپ یہ بخوبی جانتے ہیں۔ میدان محشر کی ایک اور کیفیت جو بڑا ہی دلدوز، بڑا ہی خوفناک، بڑا ہی بھیانک ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد۔ یہ حدیث پاک ابھی میں نے آدھی پڑھی ہے، حدیث پاک میں نے ابھی آدھی پڑھی ہے، پورے صفحے پر محیط ہے حدیث پاک، بہت لمبی ہے، اور اگر پوری پڑھنے لگ جائے تو سمجھو کہ وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة، جو بھی کوئی بندہ ہے جو سونے چاندی والا ہے، جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، لا يؤدي منها حقها، اب سونا چاندی نہیں ہو، کرنسی ہو، کوئی اور مال ہو، غرض یہ کہ جو بندہ دولت مند ہے، اس کے پاس دولت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی دولت ہو، سونے چاندی کی صورت میں ہو اور دیگر جائیداد کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت میں ہو، کیونکہ جس زمانے کی بات ہے، فرمان ہے، اس زمانے میں دینار و درہم، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے۔ اب ہمارے اور آپ کے پاس کون سا سکہ چل رہا ہے وہ دیکھ لیں، کرنسی ہے یا اللہ، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے شکل و صورت دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ جو بھی ہے صاحب ثروت، سونا والا، چاندی والا، لا یؤدی منہا حقہا، اور اس سے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے زکوٰۃ نہ دیتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں
مگر اپنے پاس ہی ٹھوس کر رکھ لیتے ہیں، پورے سال سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوا، نہ ہی وہ زکوٰۃ نکلی۔ یہ میں نے رمضان میں بھی سنایا تھا آپ کو۔ جس نے جمع کر کے رکھ لیا تھوڑا تھوڑا بانٹتا رہے، اس فقیر کو، اس فقیر کو، اس فقیر کو، اس مدرسے والے کو 200، اس کو 400، اس کو 300، اس کو 100، زکوٰۃ نہیں نکلی۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد اسے فوراً اس کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے، اس میں لیٹ نہ کیا جائے۔ اچھا، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات عامہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی عام صدقہ، عام صدقہ و خیرات بھی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ آدمی جس طریقے سے صاحب حیثیت ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی عام صدقہ جو ہوتا ہے حالات اور احوال کے حساب سے وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے لوگوں کا نکالنا۔ صدقات واجبہ کے سوا بھی ایک ہے کہ سال میں ایک بار نکالنا، مگر اگر کوئی ایسی حالت پیدا ہو گئی، ایسے سچویشن کے سے دوچار ہو گئے کہ اب اس کو نکالنے کی ضرورت پڑی، تو صدقہ واجبہ کا وقت ابھی نہیں ہوا، مگر اس کے لیے صدقہ نافلہ جو اب تک تھا کہ جو عام حالات میں صدقہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے واجب ہو گیا کہ اپنے مال کو وہاں نکالے اور امت کی ضروریات پر خرچ کرے۔ بہرحال فرمایا لا یؤدی منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جہنم۔ فرمایا کہ جس نے بھی حق ادا نہیں کیا، جس نے بھی صدقہ و خیرات نہیں نکالا، جس نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو اس آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتظام کر رکھا ہے میدان محشر میں، ابھی جہنم دور ہے، ابھی ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، ابھی جنت و جہنم میں جانے کے بعد کی یہ بات نہیں ہے، ابھی سلسلہ چل رہا ہے، میدان محشر میں آدمی جمع ہے، حساب و کتاب، سوال و جواب کا بازار گرم ہے، ماحول بالکل گرم ہے۔ اس وقت کی یہ بات ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صفحت لہ صفائح من نار، اس کے مال کی تختیاں بنا دی جائیں گی، تختیاں بنا دی جائیں گی اس کے مال کی۔ تختیاں تو سبھی کو معلوم ہے، یہ وضاحت طلب نہیں ہے۔ تختیاں بنا دی جائیں گی، موٹی موٹی بڑی بڑی تختیاں، صفحت لہ صفائح من نار، آگ میں سے، آگ کی تختیاں، وہ جو اس کا مال تھا، اب اس کی تختیاں جو بنے گی وہ آگ ہی کی بنے گی۔ مزید فرمایا کہ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ، اور پھر مزید اس کو اسی جہنم کی آگ میں ان تختیوں کو گرم کیا جائے گا، پکایا جائے گا۔ اور یہ صرف حدیث پاک میں نہیں، یہ قرآن پاک میں بھی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم۔ پوری آیت موجود ہے، فرمایا کہ وہ آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں مزید اس کو گرم کیا جائے گا، اس کو تپایا جائے گا۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، یہ پہلو ہے، کیا ہے یہ پہلو کا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں، دونوں طرف کو کیا بولتے ہیں؟ پہلو بولتے ہیں۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، اس آدمی کے پہلو کو داغا جائے گا اس سے۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی چیز گرم ہے، اور اگر آپ کے ہتھیلی پہ، آپ کے انگوٹھے، یا گاڑی چلانے والے تو جانتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو سائلنسر سے لگا ہوا ہوگا، یہاں لگا ہوگا، لگتے چھن کی آواز آتی ہے اور پھر پھپھولا بن جاتا ہے نا، تو کتنا اچھا دکھتا ہے، پھپھولا بن جاتا ہے تو کتنا اچھا دکھتا ہوگا اور کتنا مزہ آتا ہوگا۔ اب وہی تصور کرو کہ جب وہ گرم گرم تختیوں سے آدمی کو داغا جائے گا، چھن 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 کی آواز آئے گی،
اور یہ ہمارے اور آپ کی آگ جو ہے نا، اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس کی جو درجہ حرارت ہے، یہ اتنی نہیں ہوگی۔ میں نے کئی مقامات پر بتایا کہ دنیا کی آگ سے اگر کمپیئر کیا جائے جہنم کی آگ کا، تو اس کی جو درجہ حرارت ہے، اس کا جو ٹیمپریچر ہے، اس طریقے سے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی جو آگ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں ایندھن ڈالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور جہنم جب 2,000 ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ عالم ہے کہ بڑے سے بڑے لوہے کو اگر ڈال دیا جائے تو پگھل کر کے پانی ہو جاتا ہے، اور جب 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت سے کسی انسان کو داغا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، تو آپ تصور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے، آپ تصورات کی دنیا میں جائیے کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا تختیاں بنا کر اس کے مال کی اس کے پہلوؤں میں داغے جائیں۔ یہ پہلوؤں سے کیوں شروع کیا؟ پہلو سے کیوں شروع کیا؟ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ پہلو سے اس لیے شروع کیا کہ کبھی کسی سے جو اگر سوال کیا ہوگا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا فلاں آ رہا ہے چندہ والا، فلاں مسکین آ رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی مجھی سے مانگے گا، منہ ایسے پھیر لیتے، ادھر سے آ رہا ہے تو منہ ایسے پھیر لیتے ہیں تاکہ وہ میری طرف نہ آئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اس نے دیکھ لیا ہے۔ پہلو پلٹ لیتا ہے۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ، ان کے اس مال کی تختیوں سے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ لو بڑی دنیا میں تم پہلو بدلتے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر کے جن لوگوں کا تمہارے مال میں حق تھا۔ یہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میدان محشر کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی حساب و کتاب ختم نہیں ہوا، ابھی جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اس محاذ اور اس مقام کی یہ بات ہے جہاں پر لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے۔ وَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ، اس کے بعد پیشانی کو داغے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ پیشانی کو داغے گا۔ اب پیشانی میں کیوں آ گئی بات؟ اس لیے کہ جب صاحب حق کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں۔ یہ دیکھو ایسے ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ گیا کم بخت، کہاں سے آ گیا بے وقوف، کام دھندا نہیں ملتا، خالی مانگنے پر رہتا۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ، نہ لاؤ اپنی پیشانیوں پر بل، نہ چڑھاؤ اپنے تیور ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا حق تمہارے مالوں میں ہے، آسانی سے نکال دو، ورنہ اللہ اس طرح سے نکالے گا، اس طرح سے نکالے گا، اس طرح سے جس کا تم تصور بھی نہیں کر۔ یہ تو اس چیز کا جو ہم بیان کر رہے ہیں ایک سرا بھی نہیں ہے، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں حدیثوں کو سنتے جاؤ اور اس میں اور گہرائی میں چلتے چلے جاؤ، دیکھو، تصور کرو کہ آخر اس خطرناک آگ کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس آگ سے جس چیز کو تپایا جائے گا وہ چیز بھی آگ کی ہوگی، تو بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اس کے بعد پیٹھ کی باری آئے گی۔ چل بہت ادھر سے آتے دیکھ کر چل جلدی جلدی پیٹ پھیر کے دوسری طرف جانے لگتا تھا نا، ہاں جانے لگتا تھا، آؤ اب ہم تمہاری پیٹھوں کو داغیں گے۔ یہ صرف حدیث میں نہیں ہے، میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی، وہاں بھی ہے۔ تو فرمایا کہ پیٹھ میں بھی داغی جائیں گے، لو داغ مزے لو۔ فَيُقْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اے لوگوں تصور کرو کہ اس وقت ایک انسان کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ انسان بھاگنا تو چاہے گا،
मैदान महशर से निकलना तो चाहेगा मगर कोई राह फिरार नहीं होगी, कोई राह फिरार नहीं होगी। आदमी को सिवाय उन तकलीफों को झेलने, सिवाय उन अजाबों को बर्दाश्त करने की और कोई चारा ही नहीं होगा और कोई राह नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए अपने आप को उस दिन की सख्तियों से बचाओ। मैदान महशर के लम्हात बड़े ही खौफनाक है, वहाँ की घड़ियाँ बड़ी खौफनाक है। फरमाया फयुक्वा बिहा जंबुहु व जबीनुहु व ज़हरुहु कुल्लमा बरदत उईदत लहू फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वक्त हो गया, घड़ी ने आवाज़ दे दिया। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में मज़ीद उस खौफनाकी की अक्कासी करते हुए हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम हम तेरे दर के बड़े बड़े मुजरिम हैं परवरदिगार आलम। अल्लाह हम मुजरिमों के जराइम को तो माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें वो माल दे जो माल तेरी राह में बिला किसी तज़ब्ज़ुब और बिला किसी चूं चरा के खर्च हो, तेरी रजा में लुट जाए परवरदिगार। अल्लाह हमारी सेहत जो तूने दी है परवरदिगार, वो अपनी रजा के मुताबिक उसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हम आम तौर पर ये दुआ पढ़ा करते हैं। आप लोग भी सोच रहे हैं कि मौलवी साहब को लगता है एक ही दुआ याद है, मौलवी साहब को एक ही दुआ याद। ऐसा नहीं है, ये दुआ बड़ी जामे है। फरमाया मुसर्रिफल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले। हर इंसान का दिल रहमान के 2 उंगलियों के दरमियान है और वो उलट पलट करते रहता है जैसा कि उसकी शान को लायक है। इसीलिए आपने फरमाया ऐ लोगों तुम लोग अल्लाह से दुआ किया करो, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना, ऐ दिलों को फेरने वाले सर्रिफ कुलूबना, हमारे दिल को फेर दे अला ताअतिक, अपनी इताअत की तरफ, अपनी इताअत की तरफ। इसलिए बड़ी दुआ मैं करता हूं। फिर वो आयत करीमा जो दुआ है सूरह आल इमरान की, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, हिदायत के बाद अब हमारे दिलों को टेढ़ा नहीं करना। ऐ अल्लाह तूने जो हमें हिदायत दिया है, मुसलमान बनाया है, दीन ईमान की समझ दी है, तो अब हमें बेईमानी की तरफ न ले जाना। हमारे दिल को उसी तरह साबित कदम रखियो जिस तरीके से तूने हमें ईमान पर आज तक रखा है। क्यों? इन्नका अंतल वहाब, तू ही वहाब है, तू ही देने वाला है। लिहाजा तू हमें हिदायत अता कर और हिदायत पर कारबंद फरमा। इसीलिए मैं बार बार ये दुआ करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको साबित कदम रखे, हमारी टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब।